مسکرائے 10 بیٹی رہے تو بھی مسکراتا رہے۔ جب شادی آسان ہو جائے گی، 2 آدمی کے بیچ میں نکاح ہوگا، ایجاب قبول، اور کوئی برڈن کوئی بوجھ نہیں، تو پھر کوئی بیٹی کو زہر نہیں کھلائے گا، کوئی صاحب بھرون ہتیا نہیں کرے گا، آپ کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کا لنگ کا پتہ لگا کے پوائزنس انجیکشن ڈال کے بچے کو نہیں مارے گا۔ یہ سارا تماشا تو وہی ہوتا ہے جب شادی مہنگی ہو جاتی ہے، اور جو چوری چھپے 2 روپے میں زنا ہو رہا ہے، شادی 2 کروڑ میں ہو رہی ہے، اس کو مٹانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ حضور نے جو شادی کو آسان بنایا ہے، آسان بنا دیا جائے تاکہ چور دروازے سے بھی زنا داخل نہ ہو، اور شادی مناسب وقت پہ ہو، جیسے لڑکا لڑکی جوان ہوا فوری شادی کر دے۔ 10-20 سال کی تاخیر سے شادی ہوئی، اور اس بیچ میں لڑکا لڑکی کا پاؤں اگر پھسل گیا ہاسٹل میں، کالج میں یا کہیں بھی، تو بخاری شریف میں آیا ہے کہ اگر شادی میں دیر ہوئی، لڑکا لڑکی کا پاؤں پھسل گیا، تو اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے۔ آج نوکری ملے گی تب شادی کریں گے، لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہوگا تب شادی کریں گے۔ یہاں کہا گیا شادی کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ غنی کر دے گا، مگر اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے۔ نوکری ملے گی تو بزنس کرے گا اپنا، تو ایک گھر میں 5 بھائی 5 بہن، 1 ماں 1 باپ، 10 تو 12 لوگ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھا رہے ہیں۔ صرف ایک دلہن بڑھ جائے گی تو اس کے لیے لڑکا پاؤں پہ اسٹینڈ ہو جائے، اس کے لیے بزنس ہو جائے، اس کے لیے کوئی بڑا کام کر لے، یا سعودی عرب میں جا کے 10 سال نوکری کرے، پھر وہاں سے آ کر کے تب کوئی بڑا بزنس کرے، تب شادی ہوگی۔ اس کا مطلب ایک دلہن کا پیٹ ہی اتنا بڑا ہے جس کے لیے نوکری بھی چاہیے، جس کے لیے چاکری بھی چاہیے، جس کے لیے دکان بھی چاہیے، جس کے لیے بزنس چاہیے، چاہے اس بیچ میں چاہے چور دروازے سے احلام بازی ہو، زناکاری ہو، مشت زنی ہو، ہینڈ پریکٹس ہو، لڑکی اور لڑکے دونوں کی صحت برباد ہو، اس کے بعد تب شادی ہوگی۔ یہ جاہلانہ مشرکانہ کافرانہ سوچ ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ جوان ہوئی شادی دلا دے، شادی ہو جائے گی، اولاد بڑھے گی، روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر مضبوط یقین کر لیں، اور وقت پہ شادی کرائیں تاکہ چور دروازے سے بدکاری سماج میں داخل نہ ہو۔ شادی میں نیکی کو ترجیح دیں، چونکہ اولاد پیدا کرنا مقصد ہے، نہ کہ صرف بیوی کا منہ دیکھنا اور منہ کا بوسہ لینا شادی کا مقصد ہے۔ اولاد نیک ہونی چاہیے۔ اولاد کا طریقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، رات بھر سجدہ ہے، دن بھر عبادت ہے، شوہر کی خدمت ہے، اور مولا علی دن بھر جہاد، رات بھر سجدہ۔ تو پھر اللہ نے اولاد کیسی دی؟ قیامت تک تاریخ رچنے والا، تاریخ بدلنے والا، حضرت حسن اور حسین کی صورت میں بہترین اولاد اللہ نے عطا فرما دی۔ تو کیا پتا چلا وہاں سے؟ جب باپ ہوگا جوکر، باپ ہوگا گٹکا خور، باپ ہوگا تاڑی شراب پینے والا، باپ ہوگا ہلڑ بازی کرنے والا، لڑکا ہوگا مہا چور، مہا جوکر، مہا پاپی۔ اگر چاہتے ہیں اللہ کا قطب ابدال نیک ولی پیدا ہو تو ماں نیک ہونی چاہیے اور لڑکے کو بھی نیک ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نیک ہوئے تو لڑکا جوکر نہیں، لڑکا غلام احمد مختار پیدا ہوگا۔ نہیں سنا آپ نے جب باپ تھا لاجواب کہ رات بھر سجدہ دن بھر جہاد، ایک سیب کھایا احتیاط کے خلاف تو اس جرم کو دھونے کے لیے 10 سال نوکری کی، اور ماں اسی لاجواب سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا، نہ زبان میں خطا کی، نہ پیٹ میں خطا کی، نہ ہاتھ نے خطا کی، نہ پاؤں نے خطا کی۔ باپ نے پیار سے بولا یہ میری بیٹی لولی لنگی اپاہج گونگی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا پاک جسم کا گناہوں سے سیف ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے ہیں اور تیسرا وجود جو تیار ہوا ہے اسی کو ساری دنیا جانتی ہے، قیامت تک کے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی بڑے پیر کی شکل میں وہ اولاد دنیا میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہا جوکر سوچتا ہے کہ میرا بیٹا نیک بنے گا، نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا کے لوگ نمازی بن جائیں، سورج اپنے وقت پہ اگے گا، وقت پہ ڈوبے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آم کا پیڑ لگا دیں وہاں سے سیب نکل جائے،
ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بیج ڈالیں گیہوں کا وہاں سے چنا نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ڈالیں چنا کا دانہ وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے، چاہے اجمیر میں مر جائے خواجہ غریب نواز کی قبر پہ جا کے یہ دعا کرتے کرتے مر جائیں کہ میرا بیٹا ڈی ایم بن جائے اور یہ نہ پڑھے نہ لکھے ڈی ایم بن جائے، نہیں ہوگا ایسا۔ آم کے پیڑ میں سیب نہیں نکل سکتا، گیہوں ڈال کے باسمتی دھان نہیں پیدا ہو سکتا، اسی طرح ناکارہ بغیر محنت کے بچہ IAS آفیسر نہیں بن سکتا ہے، اس کے لیے سسٹم ضروری ہے۔ سسٹم ہے اس دنیا کا محنت کرنا، مشقت کرنا، اسٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا اور بھروسہ اللہ